بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا سیما ولہم علی ابن ابی طالب وآخرہم ابا صالح المہدی اجل اللہ فرجہ الشریف بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون صلوات ایک مرتبہ سورہ فاتحہ 3 بار کل شریف پڑھ کے مرحوم مغفور ماہ رجب علیہ السلام اور تمام موجودین دے مرحومین دے رسالہ اللہم حاضر دیت مننا لهم الصواب حاضر حضرت دعا ہے رب کائنات اس مجلس قبول و منظور فرما موجودین دے حوائل شریعت خصوصاً اس حسینیہ دے متولی اور انہا مجلسان دے اقبام فرماؤں والے جناب علامہ ناصر گل صاحب مالک فرزندان نعمت حق المعصومین تمام پرشان حال مومنین پرشان رفع فرما مسافر سفر فرما یوسف گنگشت یہ سہرا امام سمان بلند آواز وقت اتنا ہے کوئی گہری اور طویل بحث چھیڑنا یا کوئی زیادہ گہرے مطالب مشتمل تقریر کرنا گنجائش نہیں ہے. چھوٹا جا مفہوم ہے علماء کرام دے محضر ہدیہ دے طور پہ. میں کل بھی عرض کیتا کہ اس قرآن دا مخاطب حضرت انسان مختلف زاویہ دے نال ثانی ازل اور ذات قدیر نے حضرت انسان دے
اس اپنے قرآن دے وچ تمام تر احوال نشیب و فراز اصلاح اور فساد تمام تر چیزاں دی طرف مختلف مقامات پہ اشارہ فرمایا۔ اپنی سند کے بارے واضح فرمایا کہ بگڑتا کب ہے سمرتا کیسے ہے۔ اس دے فساد دے اسباب کیا ہیں، اس دے سمرن دے کیا طریقے اور کیا راز ہیں، دو لفظاں دے نال انسان دے بگڑ ونجن دی حالت نو اعلیٰ پیمانے تے بیان فرمایا۔ ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، جب اپنے آپ نو کچھ سمجھے اور اے سمجھے کہ میں بے بند و بار ہاں تو پھر بگڑ جاتا ہے۔ میرا کسی کی بگاڑنا ہے، میں چکے کی لینا ہے، کون میں پوچھڑ آلہ ہے، کسی دی کیا ضرورت ہے، ساتھ کسی دی کے لوڑ ہے، اسی کہیں دے کوئی بدھے ہوئے ہیں، اسی کوئی کہیں دے پابند ہے، جدہ تمام تر آزادیاں تم بالا تر ہو کے سوچے تو سرکش ہو جاتا ہے اور بگڑ جاتا ہے۔ لیکن اگر انہوں سوارنا ہوئے تو کیا کریں؟ اما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى، اگر اس کی دل دی مشینری یہ خوف خدا داخل ہو جائے تو پھر سمجھ جاتا ہے، پھر سمجھ جاتا ہے۔ چیتھڑے لباس، پھٹا ہوا جامع، انتہائی مفلوق الحالی کی حالت، پیرانہ سالی، مصر دے بادشاہ اللہ دے پیغمبر یوسف دی سواری روکس، حضرت یوسف نے نگاہ فرمائی، فرمایا زلیخہ تمہیں سکھاتے نہیں، سکھے تسی یوسف ہو، صحیح فرمایا اتنی جرت کی میں ہوئی ہے جو تو میرے سواری روکی ہے، سکھے لی میں روک لی، صحیح فرمایا اما تخافی، تو میرے کل ڈردی نہیں۔ علماء کرام واسے واقعا بہت پیارا ہدیہ ہے۔ اما تخافین عنی، تین میرے کو ڈر نہیں لگا، کہ یوسف میں تیری خوف خدا دیو بلند منظر دیکھیے، انی لا خاف من یخاف اللہ، جو اللہ سے ڈرتا ہے مجھے اس سے ڈر ہے۔ میں تیری خوف خدا دی وہ بلند منظر بھی کی کہ ہون میں تیرے کو ڈر ہے، انی لا خاف، اور اس خوف خدا دے وچ نکلن والے ایک آنسو دی کوئی اتنی طاقت ہے اور اتنی قیمت ہے کہ خوف خدا دے وچ نکلے اور ایک آنسو بھڑکتی ہوئی جہنم کی آگ کو ٹھنڈا ہے۔ ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی اما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى فإن الجنة هي حضور علماء کرام اور پھیلاؤ گے تو پھر فاما من ثقلت موازینہ بھی اسی خوف خدا دے طرف آ جائے گا، اس میں اور پھیلاؤ گے تو عمل الصالحات بھی آ جائے گا۔ میں علماء کرام میں بیٹھ کے کیا اس نے ابو شگافیاں کرنی ہیں، الحمدللہ سارا دن انہیں چیزیں دے نال پاڑا سروکار رہندا ہے۔ میں ایک نقطے کی طرف لے جانا چاہنا، اسے اپنی انسان مخاطب کتاب دے وچ بڑے پیارے پیارے بعضوں کا دیکھو تو کتنی بڑی ریاست عطا کی اس انسان نو، ایک لقم نو کدی اگر تلاش فرماؤ تو حیران رہ جاؤ گے کہ انسانوں کتنا اعزاز دے دیتا ہے۔ وَخَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، بھئی یہ زمین اور آسمان میں یعنی جو کچھ پیدا کیا ہے تمہارے لیے تو ہے۔ لقم ذرا اس لقم نو دیکھتے جاؤ، وہ پتہ نہیں کتنا اتنی بڑے ریاست کا مالک بنا دینا انسان۔ خلق لکم ما فی الارض جميعا، جو کچھ ہم نے زمین میں بنایا، ما خلق لکم ما فی الارض،
اس زمین میں جو کچھ ہے وہ ہم نے تمہارے لیے بنایا، تمہارے لیے۔ اللہ والذی انزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فیہ متاع لکم ولانعامکم۔ پھر صرف یہ نہیں جو تینوں کلا یاد رکھوں اپنا تیری ضروریات چوپائے بھی ہیں نوی تو تیرے کو کھانا پینا منگتے ہیں۔ متاع لکم ولانعامکم، جڑا کوئی تیرے کو بچ جاتا ہے وہ تیرے چرواہیاں دی اور تیرے مویشی دی غذا بن جاتا ہے۔ یہ میری عظمت دا کمال ہے جو تیرے کو جڑی شے بیکار ہو جاتی ہے وہ دوبارہ تیرے واسطے کار آمد ہو جاتی ہے۔ کیسے؟ تیری کنک دا بچے ہو یا بھوسا، تیری گندم دا بچے ہو یا بھوسا، اور تیرے زمین جو نکلن والی انگوریاں ملا کے سارا دن ایک کھاون والی گاہ تے مجھ شامل من بین فرس ودمن لبنا خالصا سائغا۔ ایک دو دیئے کتنی صفتہ بیان کر دیتی ہے، لبنا خالصا سائغا للشاربین۔ ایک پاسوں گوبر دی نہرے، ایک پاسوں خون دی نہرے۔ یہ میری قدرت ہے، جب باہر نکلے خون دا رنگ کوئی نہیں، گوبر دی بو کوئی نہیں، خالص دودھ مجد سے علماء نجف کے بارے، علماء نجف کی خدمت چھوٹے جو اشارہ ہے، خدا کرے نہ سمجھ پائے کوئی، اگر گواٹ دا کوئی اثر ہوندہ ہوئے ہاں تو دودھ تے ہی ہوئے ہاں۔ کہ جسے وہ خالص بناتا ہے چاہے اسے جس سے واسطہ پڑے وہ خالص ہی رہتا ہے۔ من بین فرس ودمن لبنا خالصا سائغا للشاربین۔ اس انسان نو ایک مشورہ عطا فرمایا، کیا؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم۔ پھر کہو یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم۔ بہت بڑی دلیل ہے کہ جڑی فرعونیت دا منہ بھی بند کر دیتا ہے کہ جدہ فرعون نے آکھیا نا وَمَا رَبُّكُمَا يَا مُوسَىٰ، موسیٰ تہاڈا رب کون ہے؟ قَالَ رَبُّنَا الَّذِي آتَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَىٰ۔ ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر شے کو بنایا، اس کو خلقت دی اور پھر اس کے بعد راستہ دکھا دیا۔ تے جدہ اپنی محفل تو پوچھے نا اس بھئی یہ آدھے جو تہاڈا رب کوئی ہو رہے تے میں آدھا جو تہاڈا رب میں قال لمن حولہ الا تستمعون۔ سن دینے پہ یہ آدھے جو تہاڈا رب کوئی ہو رہے تے میں تہاڈا رب وہ تے سونا جو جواب قرآن دا ہے ربکم و رب آبائکم الاولین۔ فرعون سے کہہ دو جس کا ہم کہہ رہے ہیں وہ تہاڈے تو پہلے دا بھی رب ہے، تہاڈا ہی رب ہے، یہ مردود تکا لایا ہے۔ ربکم ورب آبائکم الاولین۔ میں اس کی گل کر رہا ہوں جو تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے سے پہلوں کا بھی رب ہے۔ اتنے بھی مالک فہمت اپنے خلقکم والذین من قبلکم۔ کوئی جائے میرے اس دور دے خائن غالی اور مکتب اہل بیت دے شستہ عقائد نال کھیڑن والے کو پوچھے کہ یہ خطاب عام ہے یا خاص ہے، وہ فرماتا ہے ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم۔ تم میں سے پہلے جو بھی تھے وہ سارے مخلوق تھے، جو مخلوق وہ رب کیسے ہو سکتے ہیں؟ کیا کرو بھائی اور فائدہ کیا ہوگا؟
یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، وہ انسانوں اپنے رب کے بندے بن جاؤ، اپنے رب کے بندے بن جاؤ۔ یہ لفظ بندہ کوئی اتنا عام ہے جو ایسا لفظ بول دیں وہ دی حقیقت میں متوجہ نہیں ہوتے۔ یار کوئی بندہ آئے، کوئی بندہ تلاش کر دے، کہتے نال گل کریں، کسی بندے نال گل کریں، یار کہتے نال کریں، کوئی بندہ تو لبدا ہی نہیں، یار توڑا تو کوئی بندہ نہیں، اچھے تے 4 بندے بلا لو، اگر نہیں مسئلہ حل ہوتا تو 4 بندے بلا لو، یار اس نال کیویں گل کریے، وہ تے بندے آئی کائی نہیں۔ یہ بندے آئی کیا ہوتا؟ تے بہو رڑے کبھی ماں پیو بال تے بہو غصہ آتے، انہوں کیا نہیں کوئی بندہ بڑھا، وہ تو بندہ نہیں بڑھتا، بندہ بڑھا، یہ بندہ ہے کیا؟ یہ بندہ کیا؟ توڑی علمی اصطلاح جڑ میں ادھر رکھی ہوتا معاف فرمایا، توڑی جی اتنا یاد کر سکتا ہے کہ یاد کی تھی بتا وہ بھی عرض کرا ہمیں اپنی ماحول نکل کر بندہ بندہ ہوتا بندہ ہی نہیں بچیا ہو گیا۔ فارسی کا لفظ ہے بندہ، فارسی کا لفظ ہے بندہ یعنی بچیا ہو گیا، باندھ ٹوٹ گیا، باندھ ٹوٹ گیا، یعنی جو چیز کسی چیز کو روک کے اسے باندھ کہتے ہیں، جو بدھا ہوا اسے بندہ کہتے ہیں۔ اگر دین خدا بندی دی رسی دے نال بچیا ہویا ہے تا بندہ ہے۔ اگر دین خدا دی رسی تو آزاد ہے تو بندہ۔ اور علماء کی اصطلاح عبادت اور ہے عبودیت، عبودیت عبادت تو افضل ہے، عبودیت راز ہے عبادت، عبودیت محرک ہے عبادت کی طرف، عبودیت کا درجہ پہلے ہے، عبادت کا درجہ بلند ہے۔ اور بڑے سادہ لفظ میرے پیغمبر نے فرمایا اور سمجھایا، خیرت بین ان اکون عبد الرسول او اکون ملک الرسول، میرے رب نے مجھے کہا بادشاہ رسول بننا ہے یا عبد رسول بننا ہے، خیرت ان اکون عبد الرسول، تو میں نے کہا میں نے عبد رسول بننا ہے۔ کوئی اتنا پسند آیا سو اپنے پیغمبر دا عبودیت دا اعتراف فرمایا، جب بھی نماز پڑھو تو کہو واشہد ان محمدن عبدہ۔ عبودیت رسالت گھبرائی ہوئی ماں دے کندھے دے ہوتے نبوت دے کنہ دے نال، او ہلکی زبان دے تانے سنن والے پیغمبر نے بھی جب ماں دی طہارت کی گواہی دیتی ہے تو فرمایا انی عبداللہ۔ مریم دے کندھے دے، ممکن ہے کوئی نہ پہنچ سکے ہوئے، مریم دے کندھے دے ہوتے این اپنا رخسار رکھ کے دنیا دی تازہ ہوا جھلن والے پیغمبر نے جب سنے ہیں کہ میری عصمت ماں دے بارے لوگ گھٹیا زبان استعمال کر رہے ہیں، تو ایک عبداللہ آکے سارے الزامات دھو چھوڑے نے، فرمایا انی عبداللہ۔ اور جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں وہ تو پاکیزہ ہوتے ہیں، تم کیا کہتے ہیں؟ تم کیا کہتے ہیں؟ عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبی، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور میں نبی بھی ہوں۔ جدن تک قرآن نازل ہوئے اس وقت تک کسی بندے پر خاص نہیں، کسی مفسر نے قلم نہیں اٹھایا یہ عیسیٰ کا دعویٰ ہم کیسے قبول کر لیں؟ عیسیٰ تو ابھی 2 دن کا 3 دن کا پیدا ہوا وہ بچہ ہے، ہم کیسے قبول کر لیں کہ وہ کہتا ہے میں نبی ہوں، وہ کہتا ہے ہمیں کتاب بھی ملی ہے، وہ کہتا ہے میں اللہ کا بندہ بھی ہوں۔ کسی مفسر نے قلم نہیں اٹھایا، کسی نے نہیں اٹھایا۔ وہ 2 دن کا بھی نہیں ہے، ابھی دنیا میں آیا ہے، اس کو مانتے ہو کہ وہ عبداللہ بھی ہے، وہ نبی بھی ہے، وہ اس کو کتاب بھی ملی ہے۔ علی کا 10 سال بھی تم سے برداشت نہیں ہوتا ہے کہ اس نے کلمے کا اظہار کیا ہے۔ اور میں کہنا کھڑا لے آتے رہے، یہ میرا اپنا حصہ ہے، اگر یہ سنے پہلے تو پھر چھٹی ہے، تلاش کر کے لیا۔ میں دا آکھن والے آتے رہے کہ علی 10 سال کا مسلمان ہوا، میں کبھی نہیں کہتا کہ علی 10 سال کا مسلمان ہوا، کہ جسے پیغمبر کہے انا وعلی من نور واحد،
تو جب سے میرا پیغمبر تھا علی کا نور بھی اسی وقت سے تھا، تو پھر علی جب اس کے نور کا شریک ہے تو 10 سال کہنے کا کیا مطلب؟ تو جب سے میرا پیغمبر مسلمان تھا علی اسی وقت سے مسلمان تھا۔ معاملہ مشکل ہو جائے گا، میرا پیغمبر تو نور خدا ہے، علی کا نور خدا ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی، اے انسانوں بن جاؤ بندے اس رب کے خلق کر کون جس نے تمہیں خلق کیا۔ فائدہ کیا ہوگا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تقوی دے بہت زیادہ آسان ہے، علماء کرام کے سامنے سورج نے چراغ اٹھانے والی ہے۔ تقوی دے آسان دے وچوں ایک اثر یہ ہے کہ تھوڑی جی چیز دا وزن زیادہ ہو جاونا، عمل دے وچ جان پیدا ہو جاونا، اور متاع دی قیمت تا بلند ہو جاونا۔ لعلکم تتقون، پھر تم کیا بن جاؤ گے؟ متقی بن جاؤ گے۔ حضرت سلیمان ابن داود 80 ہاتھ لمبا 80 ہاتھ چوڑا تخت ہوا دے وچ اڑدا، اس زمانے دے کسی بندے نوں سمجھاونا بڑا مشکل ہے۔ ہن تو ساڈے بچے ہوائی جہاز دیکھتے ہیں ماشاءاللہ، ہاں اس زمانے سمجھاونا بڑا مشکل ہے۔ حضرت تخت اڑدا، نال نال ہدہد کی ڈیوٹی ہوندی ہے کہ دیکھ کے پانی کہاں ہے تاکہ اس تخت کو ادھر ہی موڑ دیا جائے کہ جب نماز کا وقت ہو تو یہ اتر جائے۔ حضرت تخت اڑدا، من جگہ دا نہیں پتہ کتیا تلے ایک کسان ہل چلا گیا، اس جو اتنا ویکھیا انہوں تخت اڑدا نظر آیا، سکھے سبحان اللہ ما اوتی ابن داود، پاک ہے وہ ذات کہ داود کے بیٹے کو کیا کچھ ملا ہے، کتنی بڑی مملکت ملی۔ ہوا نے وہ کسان دے جملے پکڑ کے حضرت سلیمان دے کان تک پہنچا۔ یہ پرانے زمانے سمجھاونا بڑا اوکھا، ہن سمجھاونا بڑا سخت ہے۔ جدوں دے موبائل آئے انہیں سمجھا دیتا ہے کہ وہ ہوا بھی کیچ کر کے پہنچا دیتے ہیں۔ میں تک ڈر لگا بتا ہے علماء دی محفل، میں سن شعور تو نکاح پڑھن لگا، اگے نکاح پڑھ دیا سے پہلے ہوندا ایک بچی فلاں اور بچہ فلاں، اتنا حق مار اور نکاح پڑھا، پھر آ گیا گھر بھی، چار دیواری بھی، بات نلکا بھی آ گیا، بات سیمنٹ والے کمرے بھی آ گئے، بات ہول ہو دن اتنے مرلے دا پلاٹ بھی لکھ کے دیو، پھر ایسا لکھیا جائے لگا کیا کہ نال روٹھی بنی بھی لکھ دیو، نال جیب خرچ بھی لکھا جائے، ہون جناب پہلی شادی تو دوسری شادی دا جرمانہ بھی لکھیا جائے، ہون بے جرم طلاق دا جرمانہ بھی، ہون میں نو ڈر لگا بتا کہ دیاڑا تے لکھ سن ارک تے ٹچ موبائل پیک کی تے لگا ہوا ہے۔ اسی محسوس نہیں فرق طبیعت ہے، چھوٹی موٹی کی بات ایسی ہے۔ اللہ حضرت سلیمان نے اپنے تخت کو اتاریا، جب تخت سلطان دے لاندہ بھی اور گھبرا گیا، جب حضرت سلیمان اتر کے چلے وہ دی گھبراہٹ چھوڑ اضافہ ہوا، جب اس دیکھے آندے میرے پاس سے پہ بیچارہ اور گھبرا گیا۔ حضرت قریب آئے اور فرمایا تسی کے پہ آتے ہیں، بیچارہ اور گھبرا گیا۔ اسے کہ جی میں گھبرا ہوں، تو کے پہ آتے ہیں، میں سنی کروں۔ سکے جی میں ہم تو کے پہ سکے جناب میں آکے سبحان اللہ ما اوتی ابن داود، حضرت نے فرمایا جملہ تیرے منہ جو سننا چاہتا ہوں، یہ میری ساری مملکت اور میری اس وقت تک دی حکومت ایک طرف، تیرے اس ایک سبحان اللہ کا ثواب ایک اس اکیلی میں تھوڑی اتنی حکومت، عادل دے فیصلے، اللہ دا نبی، اتنی دین دی خدمت اور میرا ایک سبحان اللہ۔ حضرت نے فرمایا میری یہ حکومت، میرا یہ تخت، میری یہ ریاست ختم ہو جائے گی، لیکن تیرا سبحان اللہ پھر بھی چلتا رہے گا۔ بات چلتی چلتی مولا امیر المومنین تک، مولا امیر
حضرت کو کسی پوچھا مولا کہا ٹھیک ہے صحیح، فرمایا بالکل ٹھیک ہے۔ کہ عجیب تعجب ہے کہ ایک سبحان اللہ پیغمبر کی حکومت تو زیادہ ثواب دا سبب حضرت نے فرمایا سمجھو عمل تو پہلے ضرورت ہے رغبت، رغبت کے ساتھ ضرورت ہے محبت، محبت کے بعد ضرورت ہے اخلاص، اخلاص کے بعد اس کے لیے برتن چاہیے تقوی کا۔ اگر کسی ایسے عمل کو یہ ساری چیزیں میسر ہوں، ممکن ہے کسی بندے دی آنکھ کھول جاوے جا کے ڈیج بات ہے کہ کوئی ڈر نہیں تے نیندر دے دو پاسے پرتن تو باقی نیندر نہ ہوئے تے اٹھ کا کہ چلو نماز تہجد پڑھتے ہیں، یہ پڑھنا اور ہے رات کو الارم لگا کر سونا، صبح پہلے الارم پہ گھبرا کے اٹھ جانا، کہنا کہ قضا تو نہیں ہو رہی ہے، نماز تہجد پڑھنا اور اور فرمایا اس وقت رغبت بھی ہے، محبت میں سے چلاما لیکن میں کل وقت ہو رہا ہے، اس وقت رغبت بھی ہے، محبت بھی ہے، اخلاص بھی ہے، پھر بھی اتنا سوال فرمایا عبد خدا وحال یکل عمل یتقبل، ارے جس عمل کو اللہ قبول کر لے وہ کیسے قلیل ہوتا ہے؟ وحال یکل عمل جڑے عمل نو اللہ قبول کر لے۔ عزیزان گرامی، ایک دو رکعت کی نماز اگر قبول ہو گئی ہے آپ کی جنت سے، ایک دو رکعت کی قبول شدہ نماز جنت سے کیا ہے؟ بھال یقین و عمل و متقبل، جو عمل اللہ قبول کر لے کام کہاں ہوتا ہے؟ تو مولا پھر قبول کیسے ہوتا ہے؟ یا اللہ میری تقریر کنارے لگا، قبول کیسے ہوتا ہے؟ فرمایا وَحَلْ يُتَقَبَّلُ عَمَلٌ إِلَّا بِالتَّقْوَى، تو کیا کوئی عمل تقوی کے بغیر قبول ہوتا ہے؟ فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، بندے بن جاؤ تو متقی بن جاؤ گے، متقی بن جاؤ گے تو تمہارے سب کچھ قبول ہوگا، جب قبول ہوگا تو پھر اس کی وزن زیادہ قبول ہو۔ ایک آنسو ممکن ہے تھوڑا ہو، رات ایک لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ایک رات اور 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ ایک آنسو خوف خدا دا ممکن ہے جہنم دی اگنو کیا کرتے خاموش، ایک آنسو، ایک آنسو، ایک آنسو، اور بعض اوقات مقدار کم ہوگی خدا اثر زیادہ ہوگا، کسی عمل کی مقدار کم ہوگی خدا اثر زیادہ ہوگا۔ ممکن ہے کسی بندے دا کسی پہلوان اور جوان بندے نو بڑے زور دے نال مارے ہوا تھپڑ پرواہ بھی نہ ہو سکتا، اثر لیکن ایک چھوٹے جے بچے لگو یا معمولی یا تماچا اس نے زمین پہ گرا دے۔ ممکن ہے بہت بڑی عمارت کسی بندے کو چھو کے گزر جائے اور معمولی زخمی ہو گئے، ممکن ہے کوئی معمولی یہ چیز اتنا زخمی کر دے جو تاب اور توان نہ رہے، کوئی اتنی ناز پرور ہائی پیغمبر دی تھی، رشوت ہے دروازے تے رشوت ہے، اندر بڑھن والے اپنی مرضی نال داخل ہوئے۔ میں اتنا پڑھیا جڑے اس کو نہ پڑھ دیں خود ذمہ دار ہے، میں اتنا پڑھن دا دیا اتنا تثبیت کرا، رشوت ہے اندر بڑھن والے اندر بڑھن، بین الباب والجدار، ایک پاسے لوہے دی دیوار ہے، ایک پاسے دروازہ ہاں لگن والے اندر رشا، درمیان اس طرح لفظ ان کے جیویں کسی شے نو نچوڑ دیتا ہوئیتا ہے، اسی طرح پسلیاں اگر ناراض نہ ہو، ہمیں مجبوری ہے
علماء کرام موجود ہیں. زیارت ناحیت دو لفظ بڑے دکھے میرے چھک لفظ ہے السلام علی الذل المرزوز. قربان پیغمبر پہنچ گئے, علماء کرام پہنچ گئے. عام طور تے پڑھتے ہو نا پسلیاں ٹوٹ گئیاں, پسلیاں ٹوٹ گئیاں. معاف رکھنا, مکسور اور مرزوز دے وچ بہت فرق ہے. مکسور وہ شے ہوندی ہے جڑی دوبارہ جوڑ جائے. قربان مادر امام حسین تیری عظمت. سادات غیر سادات, مکسور وہ شے ہوندی ہے جڑی یا جابر العاصم الکثیر اے ٹوٹی ہوئی ہڈی کو جوڑنے والے ٹوٹی ہوئی شے جوڑ جاندی ہے. مرزوز وہ ہوندی ہے جڑی اتنی تروٹ ہوئے نے. سلام علی الذل المرزوز. میرا سلام و دادی دی اس پسلی دے جڑی ترٹی نہیں, اتنی جگہ تو ترٹ گئی آئی. میں مرادی ترجمہ کیتا ہے, معاف فرمائے, امام دی طرح منسوخ نہ کرنا, میں تو سمجھاؤں واسطے ترجمہ کیتا ہے. جڑی اتنی جگہ تو ترٹ گئی آئی جو ہن دوبارہ جوڑن دے. میں ایک نکا جائے اشارہ, بدن دے کچھ حصے ایسے ہوتے ہیں جنہاں دا باقی آزاد نال گہرا تعلق ہوتا ہے. اگر کوئی جگہ زخمی ہو جائے, صرف کبا نہیں, مطمئن دی وجہ تو بہت سارا بدن دکھتا ہے. پسلی ہو جائے وہ سمجھے, اگر اس دلتے چھوٹا جہاں زخم بھی آ جائے نا تو پورا بدن دکھتا ہے کہ نال ساہ لینا اوکھا ہوتا ہے, اٹھیمنا ماہنا اوکھا ہوتا ہے, حرکت دے نال اوکھی ہوتی ہے. تائی تا امی ایمن وادی ہے, امی ایمن میرا باسا اللہ میرے دلہ. میں اپنی رات علی مجلس مکمل کر دے ہوں, لیکن تھوڑے جو میرے مدینے ہوں. میں ایمنہ کی سارے بچیاں کٹھا کر کے فرمایا وداع یا اطفالی, میرے بچے ہوں تیری طرف ہوں وداع. آن کے بستر سے بیٹھ گئے, فرمایا امی ایمن میرے شان ہو اللہ, میرے شان ہو اللہ. امی ایمنہ دیئے میں ارادہ پہ کر دیا جو مولا علی کو پیغام بھیجواما. بڑھٹھا ابو الحسن دروازے دے وچ داخل ہوئے. میں میرا یہ چہرے تو ان معلوم آیا جو کوئی خامدہ سمندر ہے. علی دے چہرے دے تے ٹھٹ آدم آیندہ ہے. بطول دے کو نوار خلق زہرا ایک پیغام لئی ودا. کیا دروازے تے لوگ آئے نا دن آنکھو یا دین روے, یا رات نو روے. بطول نو آنکھو یا دین روے یا رات نو روے. میں ادونا ممکن ہے کوئی لوگ سوچے اچھا رو دی ہے, آواز بہر بھی دی ہے نا. بطول زمین دا کتو بھائی جدہ روے آ مدینے دیا دیوارت دیا دور اداسی چھا بجیا, اڑتے ہوئے پرندے رک بجینا. مدینے دیا تے غم دی فضا بحال ہو بجیا. لوگاں تو سمجھ آویا بطول روندی پئیے. آگے یہاں مدہ کوئی محسوس کرے اتنا کیویں رو لیں دی ہے. میں پڑھنا تو تسا روندے ہو, میں مطالعہ کیتا تے میں رو لیا. بطول دے رومر تے کچھ نہ لگتا. پیو دی مسجد ویکھیا روندے پیو دا مسلح ویکھیا کیا اینا صاحب حاضر مسلح, اس مسلح دا مالک کی دے گیا ہے. پھر ایک مردے ہوئے پتر نظر آوہ سا, اشارہ کر کے پتران وہاں ڈال لایا. وہ چوک کے پوچھیا اینا ابو مملہ ذکر اور نانا کی دے گیا ہے جنہ تن پیار کرے دا, بڑی عزت کرے دا, تن موٹھے تے چاہ کے آدھار لقد فقدنا بفقدك الوحي يا رسول الله. کیا بابا تیرے جاننا تمہاں جبریل تعالیٰ نے دکھام فرمایا علی انہوں نے آنکھوں بطولہ دی پہ جاؤ آج تو بات میں بی بی دے انہوں نے لفظہ دا ترجمہ سرائے کی ہے تو ان میں جائیں علی انہوں نے کہہ دو بطولہ دی پہ جاؤ آج تو بات ہو سکتا ہے آج تو بات مولا فرم ممل خبر یہ خبر کیوں نہیں
یہ تو ہم کہتے ہیں فرمائیں یا علی اخبرنی صادق المصدق ابی یا علی میرے باپ ملے میرے باپ بسے میں باپ کو چلے جانا یا علی میں 10 کے لگے نہ میں آیا میری یہ مسیحہ سنیا ہے میرے تشریف لے فرمایا یا علی تھا میرے نال بیٹھ جاؤ نا میری یہ مسیحہ سن لو یا علی جب میری وفات ہو مجھے غسلنی فی ثیابی انا طاہرۃ مطہرہ اللہ میں پاک بنایا یا علی میں نے لباس پایا ہوا ہو میں نے میرے اس سے پیرا ہے میں غسل یا علی فدفنی فی اللیل میں نے رات کو دفن کریں یا علی میری قبر تک نشان مٹا دے یا علی جڑے لوگ میں دکھیاں میرے جنازے دی کسی کو خبر نہ کری اطلاع نہ کری دھیاں آلے بہنا آلے میں تو نو گیا آخری لفظ بطول دے میں نہ پڑھے نہ بیان نہ کرا اور مجھے یا علی یہ دھیاں بڑے شرم دیا مالک انہاں دا دل کر سی امہ دی قبر کے بجا لا قید رات دی تاریخی میں دھیاں نو مل لئی سار مکیاں وسیطہ بطول علی دے پاسے اتا سچ آیا تے رنی مولا پوچھے رنے کیوں ہو بی بی ادھیا یا علی میں اپنے آپ نو نہیں رنی میں تینو رنیا میری بھی تیاری بڑھ گئی ہے تو اکلا رہ گیا اور مولا امیر رنے یا علی تسا کیوں رنے ہو مطول تیرا غم سہنا کوئی سوکھا نہیں تے میں کہیں اور گل تیرو نا کیڑی گل زہرا یاد ہی انہوں نے سمجھ آگیا ہر دیر تبلو نہیں سمجھ آگیا پھر نہ پہنچ سکیوں کوئی ملتی نہ کریں بطول یاد ہی فرمینی ہے یا علی میں جتنے تائیں دینے چتینو ایک دفعہ نہ ویکھا میں تو چین نہیں آتا نوے دن آگیا سر میں چاہی دی اکھ تو کپڑا نے ہٹائی دی آجیا یا علی میری بی بی جا کے لکا بے تو سب سمجھے سو سارے عربی دان بیٹھے ہو میری بی بی دی آخری زندگی دے لکمہ چوں ایک لقب ہے محمد رتلائل ایک آنکھ سرخ ہو گئی ہے انہیں سرخ نہیں ہوگی یا علی میں اگر اتنا ویکھاں تیرے کو برداشت نہیں ہونا بعض موقعوں نے جتھے اتنا ویکھنا نہ ویکھنا مجبوری ہوندی ہے کوفے دے بھرے بازار ایک جوان میرے چوتھے امام دے سامنے آیا آدھا ہاشمی ہے صحیح فرمایا ہاشمیہ آدھا میں کینے منہ ہاشمی ہے تو کوفے پڑے ہیں تے تیرا سر تلے آج تو 32 دن پہلے ہی تھا یہ کہ ہاشمی آیا زخمہ تو چورا بدن تو رت و دیوان دی ہے او دا سینہ تاڑے ہویا دیگر دن بلند آئی ہے او کوے دا تیرا سر کے جھک گیا ہے فرمایا وہ بھی سادہ مسلمہ رات مندفن کریں اور مسجد چلے گئے علی اور میں منا دیئے اٹھیے بطول کھانا بڑا ہے بچیاں دا لباس دھوتا ہے کھانا میرے حوالے کیتا ہے بچیاں نو بلائے بچیاں نو پیار کیتا ہے دیاں دے سر چمبے پترہ دنو چمبے حسرت نال نٹھے پر میں بلو میرے بابے دی قبر تو میرے واسطے دعا ورگاؤ بچے قبر تے چلے گئے ان بی بیا کیا میں مسلح بچھا دے اللہ بھائی جتنے تائیں میرے روم میری تسبیح دی آواز سنی ہوئی سمجھے بطول چھین دیئے جدہ تسبیح دی آواز مکونی سمجھے دکھا تجھے تو چھٹ گئی ہے ایمان میرے پتر گئے نانے دی مزار تے تھوڑی دیر بعد آوے سنگ دروازہ باہروں بند
بات چکر کہنا میرے بچے آئے متا میری ماں دے چرو چھوڑو پہلے میرے بالا نو کھانا دے متا کہ ماں سلام دیتی ہے بطول میرا ٹائم ہو گیا میرے نالا سے آخری جملہ بطول مسلح تے تائی دروازے تے سہرا دلال نہدے دی مزار تے سونی سونی دعا کر منگدن اللہ میرا عظیم اللہ تو تا جان دے اسا تیرے نبی دی پیاری دی دے پیارے پترے اللہ ساڑی ماں بیمار ساڑی ماں شفا ملے کباری جو آواز آئیے والوجہ دنیا کو ٹور گئی تو میں بچے واپس سینے کھانا چاہے اٹھائے دروازہ بند دروازے تے دائی مولا حسن گوتے دائی دروازہ کھولا سامنو مل رہے پر میں توڑی ماں کیا پہلے کھانا کھا لو حسن رونے میرا لفظ کتابہ جو لب پوسیا پر میں دائی تو